وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 44۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا؟ اس کے ساتھ آج کی درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ جس دن ساق یعنی احوال قیامت کی ہولناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ ان کی آنکھیں ہیبت اور ندامت کے باعث جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ وہ دنیا میں بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ تندرست تھے، مگر پھر بھی سجدے کے انکاری تھے۔ سامعین اکرام، سورہ قلم آیت نمبر 44، لفظی ترجمہ فذرنی، پس چھوڑ دو مجھے، ومن یکذب، اور جو جھٹلائے بہذا الحدیث، اس بات کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، ان قیدی متین، میری تدبیر قوی ہے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس میں یعنی جو آخری اب مضامین ہیں سورت کے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کی امید نہ رکھی دنیا میں اور اس کے لیے تیاری نہ کی، قیامت کے دن جب راز کھل جائے گا اور حق ظاہر ہو جائے گا تو اس وقت یہ حق کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے اور نہ اس کی طاقت رکھیں گے، ان کی نظریں جھکی ہوں گی اور ان پہ ذلت چھائی ہی ہوگی، اور اس سے پہلے ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا اور یہ صحیح سالم تھے، وہم سالمون، صحیح سالم تھے یعنی کر سکتے تھے سجدہ۔ تو بہرحال یہ بڑا اہم مضمون بھی گزرا ہے، آج کا مضمون بھی اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ داعی الی الحق کو، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور اصل اس کا جو مخاطب ہے وہ داعی قرآن ہے، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے
اور اس میں یعنی حق کی طرف بلانے والے کو دعوت کا طریقہ اور دعوت کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، اور دیگر مخاطبین بھی ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا اصل مخاطب جو ہے داعی الی الحق ہے، اور پھر متقین ہے، پھر عام انسان ہے۔ یہ بات ذرا یہ ترتیب نوٹ کر لیں۔ تو اب یہاں جو ہے یعنی شان نزول کے حساب سے تو اس کے مخاطب اول جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جو رہتی دنیا تک ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس کے مخاطب ہیں، جو لوگوں کو دعوت حق پہنچانے والے ہیں اور اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج کا جو سبق ہے ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، داعیان حق سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے، کہ دیکھو بھیا تم نے تو اپنی کوشش کر لی، لیکن یہ لوگ مان کے نہیں دے رہے، اب تم جو نہیں مان رہے تمہاری بات، تم انہیں اور مجھے چھوڑ دو، بس تم اپنا کام تبلیغ کا جاری رکھو، اور ان کو جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تمہارے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو تم چھوڑ دو، اب یہ حالات زمانہ کے سپرد کر دو۔ اور زمانہ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانہ تو میں ہوں، انا الدہر، اللہ کے الفاظ ہیں، یسب الدہر و انا الدہر، یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اور میں زمانہ ہوں۔ تو بڑا اللہ کا کلام ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث۔ اب یہ چھوڑ دینا جو ہے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ اس بات پہ بھی تھوڑا غور کریں نا، تدبر کریں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ تدبر کریں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے، کون مخاطب ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ بڑے اہم۔ اب کہا کیا جا رہا ہے بھائی چھوڑ دو اسے، کس سے کہا جا رہا ہے، داعی حق سے، رسول سے اور امتی سے، کس کے بارے میں، جو جھٹلا رہا ہے، کہ اس کو چھوڑ دو۔ اب یہاں رک کے جو ہے سامعین اکرام، یا تو ہم نے حق کی تصدیق کرنے والے ہیں یا حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ تو حق کو جھٹلانے والے ہیں، کیا یہ حق کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، تو حق کی تصدیق تو ہم نے نہیں کی۔ دیکھیں حق تو یعنی آپ اس بات کو ذرا اس پہ غور کریں، ہم نے عوام جسے ہم کہتے ہیں، جو کل انعام ہیں، ان کو تو حق معلوم ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے۔ سچی بات یہ، اب حق معلوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہے، یہ تو کافر اور مشرک بھی مانتے ہیں۔ لیکن حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ منزل ہے، میرا ایمان ہے کہ میں اللہ کے لیے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ حق ہے۔ پھر حق یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہادی ہیں، میں نے ان کا اتباع کرنا ہے، یہ حق ہے، میں نے اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، یہ حق ہے۔ اب قرآن دیکھیں، قرآن اور حدیث، یعنی قرآن اور صاحب قرآن، ان کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ داعین الی اللہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ خلاصہ ہے۔ اب اس بات کو تو ہم سمجھ بھی نہیں رہے عام طور پہ، لیکن میں تو آج کے زمانے کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ یہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے،
جنت کی طرف بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. اور ہم نے جو دھوکے کا گھر ہے اس کی طرف ہم نے لبیک کہی ہوئی ہے، اور اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، ظاہر کی طرف. تو بات یہ ہے، سمجھنے کی بات ہے. اور یہ دیکھیں اس کا مخاطب جو ہے وہ حق کو جھٹلانے والا ہے، دعوت حق کو جھٹلانے والا. اب اس کے ساتھ کرے گا کیا اللہ؟ سنستدرج، اس کی اب ہم پکڑ کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس کی میں پکڑ کروں گا، یعنی آہستہ آہستہ اس کو پکڑوں گا. اس کا مطلب کیا ہے پکڑ؟ دیکھیں اگر ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو وہ یہ ہے، جو شخص بلندی سے پستی کی طرف جا رہا ہے نا تو یہ نقصان میں ہے. جو شخص پستی سے بلندی کی طرف جا رہا ہے وہ فائدے میں. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ہماری منزل لاہوت ہے. ہم نے بلندی کی طرف سفر کرنا ہے، پستی کی طرف نہیں کرنا. اور ایک بات میں آپ کو یعنی ایک اور بات بھی بتا رہا ہوں اور اس کو ذرا غور سے سنیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے ترقی کے لیے، بلندی کے لیے، بلندی تک، بلندی درجات کی ہم دعا مانگتے ہیں نا. اور یہ یعنی ہمارا اونچا درجہ جو ہے فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان لوگوں کے لیے بلند درجہ ہے. سبحان اللہ. اور جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا نہایت آہستگی سے میں آپ کو کہتا ہوں، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جذبات کی رو میں بہہ کے ایسی جذباتی باتیں کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. انسان آیا ہے ترقی کے لیے، تنزل کے لیے نہیں آیا. یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا. اب دنیا ایک بازار ہے، دنیا ایک بازار ہے. اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی معرفت، اس کی ملاقات اور اس کے دیدار کا سودا کر سکتے ہیں. اللہ کے قرب، اللہ کی ملاقات، اس کے دیدار اور ملاقات کا سودا کر سکتے ہیں. جان و مال کو بیچ کے. جان و مال کا خریدار کون ہے؟ اللہ. عوض میں کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ کی رضا، اور رضا کی جگہ، ملاقات کی جگہ، دیدار کی جگہ کیا ہے؟ جنت. لیکن اگر آپ جنت کے خریدار نہیں ہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ جنت کے خریدار نہیں ہیں اور جنت کا سودا آپ یہاں نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی قیمت نہیں دے رہے، اپنی مال و جان کا اختیار اگر آپ اللہ کے حوالے نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہنم کے سوداگر بن گئے. اب یہ جہنم، جتنا بھی آپ دنیا میں غفلت میں وقت گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مہلت کا وقت دیا ہے، اس میں آپ کی یعنی آپ پہ کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. انکار کر دیں گے تو آپ کا بظاہر بال بیکا نہیں ہوگا. 13 سال کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کو تکلیفیں پہنچائی، لیکن ان کا بال بیکا نہیں ہوا. کون سی ہستی تھی؟ سردار الانبیاء. اور اللہ کے بعد دوسری معظم ہستی، عزت والی، اللہ کا نور، ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہے لیکن ان کا بال بیکا نہیں ہوا. 13 سال تک کرتے رہے.
اس طرح بہت انبیاء جو ہے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے، جان بھی دے دی انبیاء نے۔ تو لیکن جو مخالفین تھے یعنی فوری طور پہ ان کا کوئی بال بیکا نہیں ہوا۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس بات کو سمجھیں ذرا۔ اصل میں ہم یا تو حق کی تصدیق کرنے والے ہیں یا حق کو جھٹلانے والے ہیں، اور یہ بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں، عام طور پہ ہم جو اکثریت ہے ہم میں سے وہ حق کو جھٹلانے والی ہے۔ اب جو جملہ میں نے کہنا تھا وہ یہ ہے، اگر آپ کا سفر بلندی کی طرف نہیں ہے تو آپ پھر جائیں گے نیچے تنزل کی طرف۔ زندگی ایک سفر ہے، یہ سفر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ یعنی نیچے کی طرف پستیوں کا سفر شروع کر دیں۔ ہم تو پستیوں کے مسافر ہیں اور پستی کے سوداگر ہیں، ہم نے پستیوں کا سودا بھی کر لیا ہے، آخرت کو بیچ کے دنیا کا سودا، ذلیل دنیا کا سودا کر لیا ہے، اور اسی کو اپنا منزل بنا کے، اسی کو اپنا مقصود بنا کے، محبوب بنا کے، مطلوب بنا کے جی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عام طور پہ ایسی ہی صورتحال ہے۔ دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے اخروی نعمتوں کے بدلے۔ اخروی نعمتوں پہ چونکہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اور دنیا کو ہم نے پسند کر لیا ہے رہنے کے لیے، اسی کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے نا کہ ایسی بات ہے کہ یہ مشکل ہو جاتا ہے، یعنی پستیوں کو منزل رکھ کے آپ بلندی کے سفر کر ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ نے پستی کو پسند کر لیا، ذلیل دنیا کو پسند کر لیا، تو اب آپ کا سفر جو ہے پستیوں والا ہے۔ اب آپ نیچے اترتے جائیں گے۔ یہاں وہ آیت جو ہم پڑھے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان کی ہم یعنی آپ آہستہ آہستہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے جو بے مقصدیت ہے، یعنی جو بے مقصد والی زندگی گزار رہے ہیں، اس پہ وہ راضی ہیں۔ اور میں یہاں پہ رک کے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت بھی سناؤں گا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو شخص سب سے زیادہ نقصان میں ہے، جو گروہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے، سب سے زیادہ نقصان۔ اب یہاں یعنی جو آیت کو آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو کہوں، جو مضمون اس آیت میں ہے اس میں نہ کافر کا نام لیا جا رہا ہے، نہ مشرک کا، نہ منافق کا، نہ مومن کا، نہ مسلم کا۔ ایک رویے کا تذکرہ ہے، ایک روش کا تذکرہ ہے، اور یہ لوگ جو ہیں جن کی ایک روش ہے، جن کی ایک عادت ہے، جنہوں نے ایک طریقہ اپنا لیا ہے، وہ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کا بتایا جا رہا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کا یہ گمان ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یعنی یہ بات ہے
یہ جو میں آپ کو یہ آیت خاص طور پہ آپ کو سنا رہا تھا نا، تو اس کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بلندی کے خواہاں نہیں ہیں، اللہ کے ملاقات کا اشتیاق آپ کو اگر نہیں ہے، اور آپ نے ظاہر کو ترجیح دے دی ہے باطن پر، تو اب آپ کا سفر پستیوں کا سفر ہے۔ اب آپ اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ یہاں ہے نا سنستدرجہم، آہستہ آہستہ ان کو ایسے طریقے سے پکڑیں گے من حیث لا یعلمون۔ اور جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا نا وہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ نماز روزہ ظاہری طور پہ حج یعنی اللہ کو منزل نہ بنا کے اچھے اعمال کر رہے ہیں، دنیا کو مقصود حیات بنا کے لوگ ایسے بظاہر اچھے کام بھی کر رہے ہیں، ماتھے پہ داغ سجدہ سجا لیا ہے، زکاتیں دے رہے ہیں، خیراتیں دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں۔ تو ایسی بات ہے کہ یعنی یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ دیکھیں یہاں پکڑ کا لفظ ہے استدراج، آہستہ آہستہ یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اگر آپ دیکھیں استدراج کہتے ہیں کہ دیکھیں دو منزلیں ہیں، یا تو بلندی ہے، انسان، میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ انسان کا سفر یا تو بلندی کی طرف ہے، سفر تو ہے، زندگی ایک سفر ہے، لیکن منزل اگر آپ کی اللہ نہیں ہے تو پھر آپ پستیوں میں جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آسان سی بات میں کروں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ کی منزل ہو گئی نیچے۔ علیین اور سجین کے نام سنے ہوں گے۔ علیین اونچا مرتبہ، سجین نیچا مرتبہ۔ اگر اونچے مرتبے کو یعنی اللہ کو اگر آپ نے منزل نہ بنایا تو اب آپ کی منزل جو ہے دنیا، اور دنیا تو پستی ہے، ظاہر مٹیریل یہ تو پستی ہے، اور جو پستی ہے وہ تو تباہی ہے۔ تو اب اس میں ہوتا یہ ہے، یعنی دیکھیں میں یہ آج کا جو سبق ہے بڑا اہم ہے، اور اس میں ہم سب گرفتار ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، لیکن ہم پستیوں کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، نقصان کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ بہت سے لوگ دنیا کو مقصود بنا کے جی رہے ہیں بظاہر نیکی کے لبادے اڑے میں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ منزل نہیں ہے، چونکہ اللہ منزل نہیں ہے، بظاہر نیکی کا لبادہ اڑا ہوا ہے، داڑھی چھوڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، سنت کے مطابق داڑھی چھوڑی ہوئی ہے، اور جو یعنی ظاہری اعمال ہیں، عورتیں ہیں شریعت کا پردہ کر رہی ہیں، باقی اخلاق جو ہیں وہ ان کے ٹھیک نہیں ہیں۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اللہ کی اور رسول کی ہدایت کے مطابق نہیں گزاری۔ اخلاق میں جب بھی افسوس یہ ہے کہ میں جو بات کہتا ہوں اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ میں اخلاق کے ٹھیک نہ ہونے کا تذکرہ کر رہا ہوں تو آپ اس کا مطلب یہ نہ لیں کہ عورت جو ہے وہ غیر مردوں سے تعلقات رکھ رہی ہے، یعنی یہ آپ محدود مطلب لیتے ہیں نا، یہ نہیں۔ اخلاق دیکھیں، دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اللہ کے اطاعت اختیار کر لو، اور اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرنا شروع کر دیا تو اب آپ اخلاق باختہ ہو گئے، آپ کے اخلاق خراب ہو گئے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، یعنی حق کی اتباع نہیں کر رہے، حق کو منزل نہیں بنا رہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کا سفر جو شروع ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ پستیوں میں گرتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک بات میں نوٹ کر لوں، اور میں اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اس صورتحال میں ہم گرفتار ہیں عام طور پہ، امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پستیوں کی سوداگر ہیں، یہ بلندیوں کا سودا نہیں کیا انہوں نے پستی کا سودا کیا ہے۔ پستی ذلیل دنیا، ملعون دنیا۔ ہم نے عام طور پہ آخرت کے مفادات کو بیچ کے ظاہری دنیا کی مفادات کو پسند کر لیا ہے، یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔
سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ایسے طریقے سے ہم ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے بہت سے لوگ اس معاملے میں گرفتار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس مثال کے طور پہ، برا نہ مانے، گھر میں جو میاں بیوی ہیں، دونوں کو میں کہہ رہا ہوں، اب بیوی ہے وہ خاوند سے لڑتی ہے، اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کرتی اور نافرمانی کرتی ہے، اس کی بات بات پہ اس کو جھڑک دیتی ہے، اور کبھی 10 دن کے لیے روٹھ جاتی ہے اور کبھی 15 دن کے لیے۔ جب خوش ہوتی ہے تو پانی کا پوچھ لیتی ہے اور یا چائے بھی پلا دیتی ہے، نہیں تو پھر نہ چائے کا پوچھتے ہیں نہ پانی کا۔ یہ اخلاق ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اور بظاہر جو شرعی پردہ ہے، بس منہ ڈھکا ہوا ہے، کوئی آتا ہے نہیں میں نے تو نہیں ملنا ہے، تو وہ میں تو پردے دار عورت ہوں۔ یعنی ایک بات کی آپ خیال رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی۔ یہ دونوں میاں بیوی ایسے ہیں۔ اصل میں تو ہم نے حق کو ٹھکرانے والے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ اجتماعی طور پہ ہم نے حق کو ٹھکرا دیا ہے، قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے بھلا دیا ہے اور ترک کر دیا ہے اور اس کو نشانہ تضحیق پہ رکھ دیا ہے، اس کا شکوہ تو روز قیامت اللہ کے رسول کریں گے اللہ سے۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو مذاق بنا لیا تھا۔ ہم نے آج مذاق بنا لیا ہے، دین کو مذاق بنا لیا۔ دین نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں جو ہم زندگی گزار رہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ منزل بنانا چاہتے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ ترجمہ سنا دیں۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، آپ مجھے چھوڑ دیں اور جو اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ بہت یعنی حساس معاملہ ہے سامعین کرام۔ یا تو دیکھیں اس آیت کے ہم مصداق ہیں یا نہیں ہیں، یا تو ہمارا سفر بلندیوں کی طرف ہے اور یا پستیوں کی طرف ہے۔ اصل میں یہ پستی اور بلندی، اس کی تو ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہماری بلندی یہ ہے، ہم بلندی اس کو سمجھتے ہیں اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیں، بہت اچھا کاروبار چمک جائے ہمارا، پیسے آتے رہیں، ہن برستا رہے، ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو بڑا اونچا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہماری جو ذہنی حالت ہے، جو یعنی جو پستیوں والی سوچ ہے، آپ ایک شخص کو ترقی، دنیا کی ترقی کو آپ اپنی ترقی سمجھتے ہیں، اس کو آپ بلندی سمجھتے ہیں، اور پستی آپ اسے سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کروڑ پتی ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کنگال ہو گیا اور رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، بھئی یہ تو بڑی پستیوں میں چلا گیا۔ جو روز اس کو سلام کرتے تھے آج اس کو سلام کرنے کے روادار بھی نہیں ہیں۔ آپ کی نظر میں یہ شخص جو ہے یہ گر گیا ہے، پستیوں میں گر گیا ہے۔ یعنی دیکھیں ہماری جو سوچ، یعنی جو سوچ ہے، خراب سوچ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال آج کی سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ So leave me to those who reject this discourse. We will proceed against them gradually from where they do not know. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔